سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے جرمنی سے. آج کل پورے یورپ میں جو غیر ملکی ہے ان کے لیے نئے نئے قوانین بن رہے ہیں. سخت وقت آ رہا ہے یا نرم آ رہا ہے؟ خان صاحب سے پوچھے گا. خان صاحب کیا حالات چل رہے؟ دیکھیں ہر طرف ہی جو ہے آج کل یورپ میں امیگریشن کا مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے. گورنمنٹیں ٹوٹ بھی رہی ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر، جیسے کہ نیدرلینڈ میں ہوا ہے. وہاں کی کولیشن گورنمنٹ بھی اسی بات کے اوپر ٹوٹ رہی ہے کہ بھائی ہر کوئی جو ہے اب سختی کی طرف آ رہا ہے. وہ پہلے بھی انہوں نے قوانین کو سخت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جتنی بھی سختی کرتے ہیں لوگ نیا متبادل راستہ تلاش کر لیتے ہیں، نئے متبادل اسٹے بڑھانے کے اپنے راستے جو ہیں وہ پیدا کر لیتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں جو تازہ رپورٹ ابھی پچھلے دنوں آئی تھی عید کی چھٹیوں کے دوران، یہ اس سے پہلے کہ بھائی وہ اسپین کے اندر لوگوں نے بعض نئے راستے تلاش کر لیے ہوا ہے. مراکش کے نارتھ سے کوئی نیا راستہ ہے جس سے وہ کہتے ہیں کہ بے پناہ مطلب ہزاروں کی تعداد میں پہنچے ہیں پچھلے 1-2 مہینے کے اندر لوگ. پھر اس طرح مایورکا ہے، مایورکا خاص سمندر کے اندر آپ بھی گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں. ایک ارلب اسپاٹ تھا، وہاں پہ مختلف شپس آتے ہیں، کشتیاں آتی ہیں وہاں پہ لوگوں کو لے کر، ٹورسٹ کو. تو اس کو بھی لوگ، اس راستے کو بھی لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا اور وہاں پہ بھی امیگریشن لوگ اسائلم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. تو اسپین میں بھی ہزاروں کی تعداد میں دنیا پہنچ رہی ہے. جرمنی کے اندر تو یہ ایک ہاٹ ٹاپک چل ہی رہا ہے پچھلے الیکشن کے بعد سے. ابھی تک گورنمنٹ جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہے کہ بھئی جو قوانین وہ لانا چاہتے ہیں وہ آئین فاق نہیں ہے، مطلب ایک ایزیلی پاس نہیں ہو رہے. وہ پیش رفت ان کو نہیں مل رہی جو وہ توقع رکھتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی چاہے کسی کو کتنا بھی عرصہ ہو گیا ہو، اگر اس کو بے آئین جو سے پاس نہیں کیا، جرمن نہیں اس کو آتی، تو پھر اس کو پہلے تو یہ تھا کہ چلو نیشنلٹی کی رکاوٹ تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے لوگوں کو جرمنی کے اندر نہ رکھا جائے اور ان کو واپس بھجوا دیا جائے چاہے کتنا بھی عرصہ ہو گیا ہو. اگر جو بندہ جرمنی کے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رمن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس قسم کے نئی قوانین جو ہیں وہ جو سامنے آئیں گے ان میں اس قسم کی پخیں جو ہے زیادہ اڑائی جا رہی ہیں. دوسری طرف یہ بھی شور ہے کہ بھئی ہمارے بندے جو ہمیں کمی ہے ان کو کہاں سے پورا کیا جائے. فن لینڈ کے اندر اس وقت بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے. وہاں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فن لینڈ کی زبان کے بغیر ہم نہیں آنے دیں گے. آپ کو پتہ ہے پوزیشن حکومت کے درمیان کوئی نہ کوئی پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے اختلاف کا نکال لیتے ہیں. حکومت چاہتی ہے کہ اس وقت فن لینڈ کے اندر لوگوں کو آنے دیا جائے، لیکن اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ نہیں، جس کو فنش نہیں آتی، اب زبان نہیں سیکھتا وہ ہمارے ملک میں، اس کو ہم نہیں آنے دیں. پہلے زبان سیکھو پھر جو ہے وہ امیگرینٹس کو لوگ ہائی کوالیفائڈ لوگ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں. اسی طرح جرمنی کے اندر بھی یہی ہے. انہوں نے بہرحال نرمی یہ رکھی ہوئی ہے کہ بھئی بے آئین کو اتنا سخت نہیں کیا، نرم کر دیا ہوا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ لوگ کچھ تو سیکھیں اور اس کے بعد جو ہے ہمیں امیگرینٹس جو ہائی کوالیفائڈ لوگ ہیں وہ ملنے شروع ہو جائیں. بہرحال یہ ایک کشمکش اس وقت یورپ کے درمیان چل رہی ہے. یہ یورپین یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری کمی جو ہے وہ ہائی کوالیفائڈ لوگ پوری کریں، بروف سیکھ کر آئیں، ان کو ہم لیں، اور جو ملک کے اندر موجود ہیں جو سوسائٹی کا حصہ نہیں بن رہے، جو اسکیمیں نکالی گئی ہیں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تو پھر ان کو جو ہے وہ فارغ کیا جائے اور ان کو واپس بھجوایا جائے. بہرحال یہ ایک کشمکش کی صورتحال پورے یورپ میں چل رہی ہے، جس سے گورنمنٹیں بن بھی رہی ہیں، ٹوٹ بھی رہی ہیں، اور کولیکشن جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں. تو بہرحال یہ ایک آئندہ آپ کہہ لیں 1-2 مہینے کے اندر ایک بڑی واضح صورتحال جو ہے وہ سامنے آئے گی اس موضوع کے اوپر. خان صاحب جس طرح یہ جرمنی میں آپ نے بتایا، میں بھی یہاں پہ موجود ہوں، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. یہ بے آئین سے جرمن زبان ادھر لوگ کیوں نہیں سیکھ پا رہے؟ 30 سال سے یہاں پہ ہیں، 35 سال سے یہاں پہ ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کو بازار میں جو چیزیں عام خریداری اس کے لیے بھی وہ مشکل میں پیدا ہو جاتی. کیا وجہ ہے کہ یہ زیادہ کام کی طرف؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ہے، اگر آپ خاص پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی سوسائٹی میں ملتے ہیں، مکس نہیں ہوتے ادر کلچر کے ساتھ. جیسے انڈین ہیں وہ ایزیلی دوسرے کلچر کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں.
یہ ایک بڑی وجہ ہے، رکاوٹ ہے زبان سیکھنے کے اندر. آپ دنیا میں پھریں گے، لوگوں سے ملیں گے، مختلف کنٹری سے لوگوں سے ملیں گے، تو ظاہر ہے ان کے اور آپ کے درمیان ان کی لینگویج اور ہے، آپ کی لینگویج اور ہے. کامن لینگویج پھر جرمن بن جاتی ہے، پھر جرمن ہی بولتے ہیں. اب آپ کے سارے بچے جو ہے، نئی نسل جو ہے، وہ اردو سے زیادہ جرمن کو پریفر کرتی ہے. آپس میں ملتے ہیں تو جرمن ہی بولتے ہیں نا. بالکل. تو لیکن جو ایک سٹیپ پہلے جو پرانی نسل کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک صرف پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ ہی ملتی ہے، آپس میں ہی تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اس لیے زبان سیکھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں. یا دوسری سوسائٹی کے لوگ جو ہیں، ان کو آزادی ہے مذہبی طور پہ، گرل فرینڈ وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کو جلدی زبان سیکھ جاتے ہیں. پاکستانی اس لحاظ سے پیچھے ہیں. لیکن جو ملک کی ڈیمانڈ ہے، جو ضرورت ہے، اس کو دوبارہ پورا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ذریعہ ہے ایک زبان سیکھنے کا. جو حکومت نے دوسرے ذریعے پیدا کیے ہیں زبان سیکھنے کے لیے، جگہ جگہ اسکول کالجز کھلے ہوئے ہیں جہاں زبان سکھاتے ہیں، گورنمنٹ پے بھی کرتی ہے اس کے لیے، کوئی آپ زبان سیکھیں. اس سے پھر فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر ہم اپنی سوسائٹی سے باہر نہیں آ سکتے تو پھر ان اداروں کی طرف جانا چاہیے، ان سٹیپس کے اندر انٹر ہونا چاہیے جو حکومتیں اس وقت زبان سیکھنے کے لیے کھولے ہوئے ہیں، یا بیروف سکھانے کے لیے جو ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں، اس میں باہر لوگوں کو انٹر ہونا چاہیے. ورنہ یہ نظر ہی آ رہا ہے کہ یہاں پر اب مشکلات پیش آئیں گی، کم از کم شیڈول گورنمنٹ کے درمیان. یا موجودہ چانسلر جو ہے فرینڈریش میرز، ان کے دور حکومت میں شاید وہ سہولیات آپ کو حاصل نہ ہوں غیر ملکوں کو جو پہلے فائدہ اٹھائے جاتے رہے ہیں. جی خان صاحب، گورنمنٹ جس طرح ہالینڈ میں ٹوٹ گئی اور کبھی کہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کوئی ایسا کام کرنے والا آنے والے دنوں میں جس سے غیر ملکیوں کے اوپر کوئی کنٹرول کیا جائے یا کسی دوسرے ملک بھیجا جائے جہاں پہ انہیں رکھا جائے؟ یہ جو سیاسی انہوں نے کوشش تو کر کے دیکھ لی ہے باہر دوسرے ملکوں کے اندر، کانگو میں یا کسی جگہ کے اوپر انہوں نے کیمپ بنائے تھے، برطانیہ نے بھی بنائے تھے، یورپی انہوں نے بھی قانون پاس کیا ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ملک کا قانون ہے، یہاں کی عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ یورپی یونین جو ہے ایک خاص حد تک جا سکتی ہے. جو ملک کا قانون ہے کسی کا، وہ مقدم ہے. یہی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے پچھلے جرمنی کے اندر کہ لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہ ڈپورٹیشن سے بچ جاتے ہیں. تو جو اس کا آئرلینڈ کا قانون ہے باہر بھیجنے کا، ڈبلن کا قانون جو دوسرے جس ملک میں آپ پہلے انٹر ہو وہاں کہتے ہیں واپس بھیج دیتے ہیں، اس میں رکاوٹ جو ہے وہ ملک کا اپنا قانون بنا ہوا ہے. کیونکہ جرمنی کے کسی سرحد کے اوپر آپ اسائلم اپلائی کرنے کا حق جو ہے وہ رکھتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتا. حکومت آپ کا اسائلم منظور کرے نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن حق جو اسائلم مانگنے کا ہے وہ ختم نہیں ہوتا یورپی یونین کے قانون کے بعد. تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں. کوئی بھی یہ قانون بنا لیں، اجتماعی قانون، اس میں ملکی قانون جو ہے وہ بہرحال مقدم رہے گا، کیونکہ عدالتیں یہاں آزاد ہیں، عدالتوں کی سوچ آزاد ہے، وہ انصاف کو دیکھتی ہیں. تو اس لیے جو ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اب یہی جھگڑا جرمنی کے دیشوں میں چل رہا ہے کہ بھئی عدالتوں کو جو ہے اس قسم کے قانون ہم نافذ کریں یا بنائیں جس سے ہے عدالتوں کی مدد جو ہے وہ اس میں رکاوٹ بن جائے. ہاں سر، کوئی ایسی تبدیلی پارلیمنٹ کر سکتی ہے کہ ان قوانین کو سخت کیا جائے یا بالکل تبدیل کر دیا جائے؟ قانون تو ہر جو ہے تبدیل کیا جا سکتا ہے، پارلیمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے. لیکن جو گراؤنڈ گزٹ ہے، جو بیسک آئین کا جس کے اوپر دار و مدار ہے جرمن آئین کا، اس کو عدالتیں نہیں چینج ہونے دیتی. اس میں وہ عدالتیں خود جو ہے مداخلت کر دیتی ہیں یا وارنٹ جاری کر دیتی ہیں. فاسٹنگ گریچ ہر چیز پر نگاہ رکھتی ہے کہ بھئی جرمن سیاست کدھر کو جا رہی ہے یا یہ کیا فیصلے کر رہے ہیں. تو اس میں جب وہ ایک دفعہ رائے آ جائے ان کی طرف سے، تو وہیں سیاستدان محتاط ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال پڑھی لکھی سوسائٹی ہے، جمہوریت کو یہ نہیں نقصان پہنچانا چاہتے، جمہوریت کو بہرحال مقدم جانتے ہیں. اس لیے تھرڈ ورلڈ دنیا میں اور یہاں کی جو طرز حکومت ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. وہاں حکومت کو کوئی، ہمارے ملکوں میں کوئی عدالت کو پوچھتا نہیں ہے، عدالتوں کو جس طرح چاہے ان کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. یہاں یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال ایک پڑھی لکھی سوسائٹی ہے اور ابھی تک جو قوانین سخت نہیں ہو سکے کہ جس طرح حکومتیں چاہتی ہیں وہ فیصلے نہیں کر سکے. AFD اس لیے نہیں کامیاب ہو سکی
کہ عدالتوں کا جو پالیسی ہے یا عدالتوں کا جو مداخلت ہے وہ رام ریکارڈ بن جاتی ہے. بہت شکریہ خان صاحب. جی. اچھا، میں مختلف لوگوں سے یہاں پہ ملا ہوں، عرصہ دراز ہو گیا. طریقہ واردات یہ ہے، میں اپنے پاکستانیوں کی بات کروں گا، سارے نہیں مگر کچھ ایسے بھی یہ سامنے آئے. خواتین ہیں مثلا، سارا دن واٹس ایپ لگی ہوئی ہیں، وہ بھی ہیں، اس کی کوئی دلچسپی نہیں. آف سلنڈر بھی اٹھے گئی ہیں، عمرے سے ویزا لینا ہے، انہوں نے کہا جی آپ بیانس کریں گے تو یہ ملے گا. پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، فل کام کر رہے ہیں پیپروں میں، کوئی بینیفٹ نہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نیشنلٹی کیوں نہیں دی؟ میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں زبان سیکھوں. اچھا، ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی، موج مستی لگی ہوئی، زبان دماغ میں نہیں آتی. بہت زیادہ لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اگر کوشش کرے اسکول جو بھی بنے ہیں یہاں پہ سسٹم جو بینیفٹ لیتے ہیں وہ فری میں بھی سیکھ سکتے ہیں تو وہ نہیں جاتے. اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. 40 سال پہلے اور دور تھا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے قوانین سخت کر دیے. جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پچھلا سسٹم جو ہے وہ چلا نہیں. مجھے یاد ہے کافی سال پہلے کی بات، یہاں پہ ایک بندے نے نیشنلٹی لینی تھی تو وہ ڈالمیچر ساتھ کہتا میرے آؤ ذرا. ایسے ایسے کیس بھی یہاں پہ آتے. ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے کہ ہم زیادہ کام کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ پیسے بناؤ. اور جو خان صاحب نے زبردست بات کی کہ ہم کسی کے ساتھ رابطہ کر لیں، اگر کسی لڑکی کے ساتھ خاتون کے ساتھ آپ باتیں بھی کر لیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کم پہ گیا. سوچ ہے نا ہماری، ہم جن ممالک سے آئے ہوئے ہیں وہاں کی سوچ ہے، اور پھر نئے کام شروع ہو جاتے. تو ذہن ہمارا ویسے کا ہی ہے، اس طرح بڑا چلے گا، ایسے کاموں کے لیے بڑا چلے گا، 2 نمبری میں بڑا چلے گا. لیکن جہاں پہ آپ نے دیکھنا یہاں آپ کا روزگار ہے، مستقبل ہے، ہمیں زبان سیکھنی چاہیے. اور یہاں پہ مختلف گروپ بھی ہے. وہ ایک صاحب ملے، بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے. میں نے کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے، گھر بیٹھے ہوئے، موج مستی. ابا جی کام کر رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. یہ سوچ ہے لوگوں کی، سب کی نہیں ہے. بڑی ترقی بھی کی ہے یہاں پر پاکستانیوں نے، اور کافی اچھے اچھے بزنس مین بھی ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں جن کو میں جانتا ہوں، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنا نام بنایا. ان کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا اور وقت ضائع بھی نہیں وہ کرتے. اور یہ بھی ہے کہ کسی کو دیکھ کے آپ اپنے آپ کو چینج کر لیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی سوچ نہیں ہماری. اس پہ پھر جب آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ جناب آپ بیانس کر لیں، کام کر لیں، پھر وہ اسے بندے کی مثال دیتے جو درخت کے نیچے تھا. اس کو کہا آپ کام کرو، پیسہ آئے گا. کہتا پھر کہتا آپ گاڑی لے لو گے. کہتا پھر آپ باہر چلے جاؤ گے. کہتا پھر دولت ہوگی، نوکر ہوگی. کہتا پھر آرام سے لیٹو گے، سو گے. کہتا پہلے بھی تو آرام سے لیٹا ہوا ہوں، پہلے میں ادھر کون سی مصیبت میں پڑا ہوں. تو یہ سوچ جو ہے نا، کسی کو تھوڑا سا سمجھا دو، وہ اتنے رہ جانا سارا کچھ کی سوچنا یہ وہ. بس سوچیں ہماری ایسے کی باتیں ایسے کی، یہ مایوسی والی زندگی. ہاں جی، بیڑا گرک تے ٹھنڈی سڑک. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.